ماں باپ وہ بیش قیمت نعمت ہیں جن کا حق، جن کی بھرپائی کوئی دوسرا نہیں ادا کر سکتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری ماں، ہمارا باپ ہمیں جب بھی پکارے ہمیں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جانا ہے۔ اب غور دو مسلمانوں، جو لوگ اپنے ماں باپ کی پکار کو نہیں سنتے، جو لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، ان کے تعلق سے بہت حدیث پاک ہیں جو اکثر اور بیشتر ہم سناتے رہتے ہیں۔ آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جن نوجوانوں کے کانوں میں راتوں کو لیڈیں لگی رہتی ہیں اور ماں آواز دیتی ہے بیٹا یہ کام ہے، باپ آواز دیتا ہے بیٹا یہ کام ہے، لیکن ماں اور باپ کو ایسا فیل کرا دیتے ہیں کہ جیسے بیٹا ہمارا سو رہا ہے، بیٹا ہمارا نیند میں ہے۔ اور دو مسلمانوں، حضرت بایزید بستامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کیسے بنے، کیسے اللہ نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، کیسے اللہ نے انہیں اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا، کیسے اللہ نے انہیں ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ سنو سنو مسلمانوں، جاڑوں کی راتیں تھی، بھیانک سردی پڑ رہی تھی، بہت تیز ٹھنڈ تھی، راتوں میں پہلے زمانے میں بھی جب ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے چین و سکون سے سوتے ہیں۔ بہرحال رات کی آدھا پہر گزرتا ہے، رات آدھی گزرتی ہے، ماں آواز دیتی ہے بیٹا بایزید مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ، بیٹا بایزید مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ۔ اس زمانے کا نوجوان ہوتا تو کہہ دیتا ماں رات کی آدھا ٹائم گزر چکا ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، سو جاؤ سو جاؤ، صبح کو پانی پی لینا۔ اس زمانے کا نوجوان ہوتا تو ایسا فیل کرا دیتا کہ میں ماں کو ایسا ہونے نہ دوں، یعنی ماں کو یہ احساس ہونے نہ دوں کہ میں جاگ رہا ہوں، جبکہ جاگ جاگ کر گھنٹوں گھنٹوں موبائل چلا چلا کر راتوں کو انسان نوجوان اس زمانے کا سوتا ہے۔ کہنے کا میرے مقصد یہ کہ اس زمانے کے حالات بہت چینج ہیں اور اس زمانے کے حالات بہت چینج تھے۔ بہرحال حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماں نے آواز لگائی بیٹا بایزید پیاس لگی پانی پلاؤ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر میں پانی تلاش کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کسی برتن میں پانی میسر نہیں ہوتا، پانی نظر نہیں آتا۔ گھر سے آب خورا لیتے ہیں، مشک وغیرہ ڈھول وغیرہ وغیرہ لیتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں، کنویں پر پہنچتے ہیں۔ غور دو، توجہ دو مسلمانوں، اس زمانے کی ٹھنڈ نہیں بلکہ پہلے زمانے کی ٹھنڈ، پہلے زمانے کے جھاڑے اس زمانے کے مقابلے بھینکر پڑتے تھے، تیز پڑتے تھے، سیریس ہوتی تھی ٹھنڈ۔ اس دور میں وہ ٹھنڈ میں ٹٹرتے ہوئے کنویں پر پہنچتے ہیں، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، کٹورے میں آب خورے میں لیتے ہیں اور پانی لے کر کے گھر آتے ہیں، ماں کے قریب پہنچتے ہیں، ماں کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ ماں کی آنکھ لگ چکی ہے، ماں سو رہی ہے، ماں نیند میں ہے۔ اس زمانے کا نوجوان ہوتا تو پہلے تو پانی ہی نہیں لاتا، اگر کسی وجہ سے ٹنکی کھول کے یا واٹر کولر سے یا گھر سے پانی کٹورے میں لے بھی لیتا تو ماں سے کہتا ہے ماں اٹھو تمہارے لیے پانی لایا ہوں، تم نے پانی کو کہا ہے، میں پانی لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور تم سو رہی، اٹھو لو پکڑو پانی پی لو۔ لیکن نہیں مسلمانوں، حضرت بایزید بستامی وہ اللہ کے محبوب بندے بنے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا نیک بننے کا۔ سنو سنو ہوتا کیا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھ لگ گئی ہے، سوتی ہیں، نیند میں ہیں، ماں کو آواز دینا گوارا نہیں کیا۔ حضرت بایزید کٹورا لیے کھڑے ہیں، رات سے آدھی رات سے پوری رات گزرتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان پڑھتے ہیں، اذانوں پر آواز ماں کی کھلتی ہے۔ اذان کی آواز سننے کے بعد جیسے ماں بسترے سے اٹھتی ہے، آنکھ کھل کے بسترے سے اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، نگاہ گھما کر بیٹے کو دیکھا اور بیٹا کٹورا لیے ٹھنڈ میں کھڑا ہے، بیٹا کٹورا لیے آب خورا لیے ایسی بھینکر سردی میں کھڑا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے تم جب سے اب تک کھڑے ہی ہو؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ماں، ہاں میری ماں، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت آپ کی آنکھ کھل جاتی اور آپ پانی طلب کرتی اور سوچتی اگر میں آپ کے پاس نہ کھڑا ہوتا
کہ میرا بیٹا پانی نہیں لایا ہے, میرا بیٹا نافرمان ہے اس لیے پانی نہیں لایا. اے ماں یہ پانی جب سے ہی لیے کھڑا ہوں, اس پانی کو قبول فرما لو. ماں پانی, توجہ دو مسلمانوں, ماں پانی کا کٹورا جیسے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے اٹھاتی ہے نا, تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے تمہارے گھروں میں کٹورے ہوتے ہیں, آب خورے ہوتے ہیں, تو ان میں نیچے دھار ہوتی ہے, ان میں نیچے کنار ہوتی ہے. اور اس زمانے کی بھینکر سردی تھی, جیسے ماں نے کٹورا اٹھایا, آب خورا ہاتھ سے اٹھایا, حضرت بایزید بستامی کی ہتھیلی سے خون چھٹکنے لگا, یعنی کٹورے کی دھار نے ہاتھ میں جزم کر رکھا تھا, یعنی کٹورے کو جزم کر رکھا تھا دھار کی وجہ سے. جیسے دھار کٹورے کو آپ نے اٹھایا تو بایزید بستامی کی ہاتھ سے خون کی بوندیں چھٹکنے لگی. ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے اتنی فرما برداری میری کی ہے, پانی پیا, شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے. اے رب ذوالجلال یہ میرا نیک بیٹا ہے, اے رب ذوالمنن, اے رب ذوالجلال یہ میرا محبوب بیٹا ہے, میرا خاص بیٹا ہے, میرا فرما بردار بیٹا ہے. اے اللہ تو میرے اس بیٹے کو اپنا نیک بندہ بنا دے, اپنا نیک بندہ بنا لے, اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لے, اپنا خاص بندہ بنا لے. تاریخ گواہ ہے ماں نے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے اور جیسے دعا پوری بھی نہ ہو پائی تھی, حضرت بایزید بستامی کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا. یاد رکھو مسلمانوں, اسی طرح اگر ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو ماں باپ ہمارے لیے دعائیں دیں گے. جب ماں باپ ہمارے لیے دعا دیں گے تو ان کا دعا دینا ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے گا, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, قبر میں, حشر میں. ماں باپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یاد رکھو مسلمان.